حماس نے اسرائیل کو بڑی دھمکی دے دی ہے کہ اگر اب ایک بھی حملہ غزہ کی سرزمین پر کیا گیا تو ان کی خیر نہیں۔ اسرائیلی کابینہ نے سیز فائر ڈیل کی منظوری کا بل جو پاس کرنا تھا وہ اب تک پاس نہیں ہو سکا۔ ان کے منسٹرز کی جانب سے نیتن یاہو پر پریشر ہے، ان کے منسٹرز دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو اس وقت پھنس چکے ہیں، ایران بھی میدان میں اتر چکا ہے اور ایران نے بین الاقوامی عدالتوں سے ایک بڑا مطالبہ کر لیا۔ تفصیلات کیا ہیں سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ویلاگ میں۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں اور مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے حماس کی جانب سے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ جنگ بندی ڈیل کے بعد سیز فائر کی ڈیل تو ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اسرائیلی مظالم تھم نہیں سکے، مختلف مقامات پر حملے کیے جا رہے ہیں اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ناظرین جب سے یہ سیز فائر ڈیل امپلیمنٹ کی گئی ہے تو اس کے بعد 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے صہیونی حکومت اور صہیونی فورسز کی جانب سے۔ سراسر زیادتی کی جا رہی ہے، مظالم کی انتہا کی جا رہی ہے، لیکن اب حماس کی جانب سے بھی ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے کہ اس وقت اسرائیلی صفوں میں کھلبلی مچ چکی ہے، ان کی فوج تھم چکی ہے اور سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا غزہ پر فلسطینیوں پر حملہ کیا جائے یا پھر نہیں۔ وہ بیان جو سامنے آئے ہیں حماس کی جانب سے، انہوں نے کہا یہ ایک ایک حملہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ ایک ایک حملہ آپ کے ہاسٹیجز، آپ کے اسرائیلی قیدیوں، آپ کے اسرائیلی فورسز کے اہلکار جو ہمارے قبضے میں ہیں، ان کی جانوں کے لیے خطرہ ہے۔ اگر اب کوئی بھی حملہ کیا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا، ان کی جان آپ خود خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جو آپ نے حملے کیے، جو آپ نے ایئر سٹرائکس کی تھی، ان میں سے وہاں پر ایک مغوی خاتون بھی موجود تھی، وہ ہاسٹیج موجود تھی جس کو پہلے مرحلے میں رہا کرنا تھا، ان ہاسٹیجز وہ موجود تھی جو کہ سیز فائر ڈیل کے نتیجے میں ہم نے رہا کرنی تھی۔ ان کی صحت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے جس کے متعلق جواب نہیں دیا جاتا، لیکن صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اگر اب حماس کو نشانہ بنایا گیا، کہ اگر اب فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا نقصان ہوگا خود اسرائیلی قیدیوں کو، ان کے یرغمالیوں کو، ان کے فوجیوں کو، ان کے سیٹلرز کو، ان کے شہریوں کو جو کہ ہمارے قبضے میں موجود ہیں۔ دوسری جانب ناظرین اگر اسرائیل کی صورتحال کی بات کی جائے تو ان کی کابینہ نے، اسرائیلی کیبنٹ نے آج سیز فائر ڈیل پر جو جنگ بندی ہوئی ہے اس پر بل کی ایک منظوری دینی تھی، لیکن ابھی تک تاحال اجلاس نہیں بلایا جا سکا، ابھی تک وہ بل منظور نہیں کیا جا سکا۔ ماضی میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے اپنائے، جس طریقے سے انہوں نے مظالم کی انتہا کی، دنیا کو دکھانے کے لیے جنگ بندی کے اوپر بات کی، سیز فائر ڈیل کی، لیکن اس کے بعد کس طریقے سے انہوں نے اس جنگ بندی قوانین کی اور ان مذاکرات کی دھجیاں اڑائی، وہ پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہے اور وہی صورتحال ابھی بھی ہو رہی ہے۔ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ سیز فائر ڈیل کی بات چیت تو ہو گئی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات چیت تو ہو گئی، قطر کی موجودگی میں، مصر کی موجودگی میں، امریکہ کی موجودگی میں وہ سیز فائر ڈیل امپلیمنٹ کرنے کی بات چیت تو کر لی گئی ہے، لیکن کابینہ کی جانب سے تاحال اجلاس نہ بلایا جانا اور بل منظور نہ کرنا، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سیز فائر ڈیل صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کی گئی ہے اور ان کے اصل مظالم اور ان کی اصل جو وہ ناپاک عزائم ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں؟ جس طریقے سے 100 سے زائد فلسطینیوں کو صرف یہ سیز فائر ڈیل ہونے کے بعد شہید کر دیا گیا ہے، ان کے وزراء پریشر ڈال رہے ہیں کنٹینیوسلی نیتن یاہو پر، نیتن یاہو کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے سموٹرک کی جانب سے، بین گویر کی جانب سے، سموٹرک کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے کہ مظالم جو ہے وہ نہیں رکنے چاہیے، مظالم جو ہے وہ تھمنے نہیں چاہیے، حماس کے خلاف جنگ جاری رہنی چاہیے، حماس کا جب تک خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک ہمارے صہیونی فورسز کا انخلا اس جگہ سے، اس لینڈ سے نہیں ہونا چاہیے۔ بین گویر کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ بات دے رہے ہیں، بیان سامنے دے رہے ہیں، اگر یہ سیز فائر ڈیل امپلیمنٹ کر دی جاتی ہے، اگر اتوار کے روز یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو پھر میں حکومت چھوڑ دوں گا، میں کابینہ چھوڑ دوں گا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی میری پارٹی کے ممبران موجود ہیں وہ تمام ریزائن دے کر چلے جائیں گے۔ ایک بھاری دل کے ساتھ ہمیں چھوڑنی پڑے گی یہ حکومت، نیتن یاہو کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوں گے۔ ان کے مختلف منسٹرز کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہے، نیتن یاہو کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اگر یہ ڈیل منظور ہو جاتی ہے، اگر یہ سیز فائر ڈیل کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور منسٹر کی جانب سے یہ بیان سامنے آتا ہے ناظرین، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ اور ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل کو
اسرائیلی حکومت کو, اسرائیلی فورسز کو اگر اس ڈیل کو امپلیمنٹ کر لیا گیا, ایک جانب ان کے ہاسٹیجز کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا تھا نیتن یاہو پر, ان کی گورنمنٹ پر, ان کی کابینہ پر, جس کے اندر براہ راست امریکہ موجود تھا, ان کے وزیر موجود تھے, ان کے منسٹرز موجود تھے, ان کی جانب سے پریشر ڈالا گیا, ان کی اپنی عوام کی جانب سے پریشر ڈالا گیا, جس پریشر کی وجہ سے نیتن یاہو نے بالآخر سیز فائر ڈیل کی. لیکن اب ان کی اپنی کابینہ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ سیز فائر ڈیل ہو گئی تو ہم استعفیٰ دے دیں گے. لہٰذا نیتن یاہو اس وقت بہت برے طریقے سے پھنس چکے ہیں. ایک جانب تو سیز فائر ڈیل کر دی گئی ہے اپنے شہریوں کو خوش کرنے کے لیے, یو ایس کو اور مغربی ممالک کو خوش کرنے کے لیے, لیکن دوسری جانب اپنے منسٹرز کو خوش کرنے کے لیے مسلسل حملے جاری ہیں, مسلسل مظالم جو ہے وہ جاری ہیں, غزہ کے معصوم فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں, نسل کشی ان کی جاری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈیل عملی اقدام تک پہنچ پائے گی یا پھر نہیں, کیا اس پر امپلیمنٹیشن ہو پائے گی یا پھر نہیں. اتوار کا روز کہا جا رہا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اتوار کے روز جو سیز فائر ڈیل کے اندر نکات موجود تھے, ان کے اندر ایک یہ نکتہ بھی تھا کہ جتنے بھی صہیونی فورسز, جتنے بھی اسرائیلی اہلکار وہاں پر موجود ہیں, ان کی ملٹری موجود ہیں, ان سب کو وہاں سے نکلنا ہوگا. ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, کس حد تک اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. بات کی جائے تو ناظرین 15 ماہ کے دوران جس طریقے سے مظالم کیے گئے غزہ کی معصوم فلسطینیوں پر, وہاں پر معصوم عوام کو جس طریقے سے ان کی نسل کشی کی گئی, جس طریقے سے سردی کی وجہ سے ناظرین وہ بچے شہید ہو گئے, ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ناظرین بچے شہید ہو جاتے ہیں, ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے, ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, جس طریقے سے ان کے لیے امدادی ساز و سامان کی ترسیل کو روکا جاتا ہے, ان کے لیے ایڈز کو روکا جاتا ہے, ٹرکس کو روکا جاتا ہے, بھوک کی وجہ سے کتنی اموات ہوئی, قحط سالی کا خدشہ تھا. تو 15 ماہ کے ان مظالم کے بعد بالآخر فلسطینی ایک سکھ اور ایک چین کا سانس لیں گے, ان کو اپنے شہداء کا غم منانے کا وقت ملے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے مظالم کیے گئے ان 15 ماہ میں, جس طریقے سے 47,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا, جس طریقے سے 1,15,000 سے زائد فلسطینیوں کو زخمی کیا گیا, جس طریقے سے 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو بے گھر کیا گیا, جس طریقے سے جنگی جرائم کی ارتکاب کیا گیا صہیونی فورسز کی جانب سے, جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی, جس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا گیا, جس طریقے سے ریپ کیا گیا, جنسی زیادتیاں کی گئی, قیدیوں کے ساتھ طریقے سے وہ مظالم کیے گئے, ان پر ظلم کی انتہا کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان مظالم کو, اس ظلم کو بھلا دیا جائے گا, اس ایتھنک کلینسنگ کو, اس نسل کشی جو کہ جاری تھی فلسطینیوں کے خلاف جاری تھی, جو کہ اسرائیلی مظالم کی انتہا ہو رہی تھی, کیا اس کو بھول دیا جائے گا یا پھر ان کے خلاف کوئی مقدمہ کیا جائے گا؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, ان کی جانب سے بیانات سامنے آتے ہیں. نیتن یاہو پر مقدمہ چلایا جاتا ہے, اس کو سزائے یافتہ قرار دیا جاتا ہے, مجرم قرار دیا جاتا ہے, اور ان کے فوجیوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ مقدمہ چلایا جائے گا؟ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے جو ایک مقدمے کی درخواست کی گئی تھی, جو اس نسل کشی کے اوپر, جو ایتھنک کلینسنگ کے اوپر ایک مقدمہ چلانے کی درخواست کی گئی تھی, اس پر عمل درآمد ہوگا یا پھر نہیں ہوگا, یہ ایک اہم سوال ہے. اب یہ تل اویو پر منحصر ہے کہ وہ کس طریقے سے اس سیز فائر ڈیل کو امپلیمنٹ کرتی ہے, کیونکہ 15 ماہ کے دوران وہ اس جذبے کو نہیں ختم کر سکی جس جذبے کے تحت انہوں نے اپنی سرزمین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا, اپنی سرزمین کے لیے لڑتے رہے. اس جذبے کی خاطر دنیا کے طاقتور ترین ہتھیار ہونے کے باوجود, دنیا کے مغربی ممالک ایک پاورفل اکانومی ان کے ساتھ کھڑی ہونے کے باوجود, سب سے بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود, تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود, طرح طرح کے مظالم اور جدید ویپنز, ڈرونز, ایک لیبارٹری جو بنا دیا گیا تھا غزہ کو, اس سب کے باوجود بھی اپنی سرزمین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. اس سے یہ بات واضح ہے کہ فلسطینیوں کے جذبے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جس حماس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی تھی 2023 میں نیتن یاہو کی جانب سے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک جنگ یہ ختم نہیں ہو گئی, اور پھر 2025 کے اندر وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ حماس کے فائنل اپروول کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن تھا, ایک بہت بڑا دھچکا تھا صہیونی حکومت کے لیے, اسرائیلی فورسز کے لیے, کہ کس طریقے سے یہ شفٹ ہم نے دیکھا, اوپینین میں شفٹ دیکھا, اور کس طریقے سے وہ جو مظالم کیے جا رہے تھے بالآخر وہ مظالم تھم گئے, ختم ہو گئے,
لیکن کیا یہ وقتی طور پر تھم چکے ہیں؟ کیا یہ وقتی طور پر ختم ہو چکے ہیں یا پھر نہیں؟ یہ صرف اور صرف مغربی ممالک کو، اپنے الائز کو اور اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ کیا عزائم موجود ہیں صہیونی حکومت کے اس سب کے پیچھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی بات کی جائے ناظرین تو ایران نے خیر مقدم کیا ہے، فلسطینی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جنگی جرائم کا جو ارتکاب کیا گیا تھا، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی تھی، یہ دھجیاں جو اڑائی گئی تھی، یہ اتنے جرائم جو کیے گئے تھے اور فلسطینیوں کے اوپر طرح طرح کے جو مظالم ڈھائے گئے تھے، بین الاقوامی عدالتوں کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور یہ صرف ابھی سیز فائر ڈیل جو ہوئی ہے صرف اس حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو اس سب میں ملوث ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بین الاقوامی عدالتیں، بین الاقوامی قوتیں اس سیز فائر ڈیل کے بعد ان جنگی جرائم کے لیے اس صہیونی حکومت اور صہیونی فورسز کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گی یا پھر نہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔